बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और टॉपिक। आप लोगों से हमें इतनी मोहब्बत है, इतना हम चाहते हैं आपको, और आपके कमेंट्स जो है वो और आपके दिलों को हमारे दिल से करीब करते हैं। और हमारा दिल ये चाहता है कि हम जो कुछ अपने तजर्बात से हमने सीखा है, हासिल किया है, वो उससे आपको आगाही दें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में कोई कमी ना रह जाए और आपकी ज़िंदगी मज़ीद खुशियों का गहवारा बन जाए, ख़ूबसूरत बन जाए। तो आज जो हमारा उन्वान है वो है कि तंज़ और मिज़ाह। तंज़ क्या है और मिज़ाह क्या है? तंज़ और मिज़ाह में बहुत बारीक सी एक लकीर है। हम जो तंज़ है वो उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इट्स वेरी हार्ड वर्ड्स, क्रूल वर्ड्स, है ना, जालिम अल्फाज। और जो मिज़ाह है वो है मॉइस्चराइज्ड सॉफ्ट वर्ड्स, यानी ठंडे मीठे अल्फाज होते हैं जो दिलों को राहत देते हैं, खुश करते हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट ले आते हैं। वो होती है हाजिर जवाबी भी होती है, जिसे बरजस्ता जवाब कह देना होता है। तो वो भी उसमें मज़ा में भी आता है और तंज़ में भी आ जाता है। लेकिन तंज़ जो है वो दिल को चूर कर देता है, तोड़ देता है। लेकिन मिज़ाह जो है वो माहौल को खुशगवार बना देता है। अब ये देखिए, आपको मैं मिसाल दूँ तंज़ और मिज़ाह की, कि तंज़ जो है वो आपने ड्रामों में और फिल्मों में देखा होगा कि जो छोटे कद के लोग होते हैं, बौने होते हैं, उनका कितना मजाक उड़ाया जाता है। उठा उठा के उनको गोदों में उठा कर रख रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, उन पे जुमले कस रहे हैं और हंस रहे हैं, और पब्लिक हंस रही है। अगर थिएटर में जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे लोग हंस रहे हैं, क़हक़हे लगा रहे हैं उनके ऊपर। और वो मासूम बेचारे, जिनकी अपने उस जिस्मानी साख्त बनाने में उनका कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ताला की मखलूक है। उनको अल्लाह ताला ने सर से पैर तक पूरा नॉर्मल इंसान बनाया है। उनका दिमाग वही कुछ सोचता समझता है, महसूस करता है जो हम महसूस करते हैं। और अल्लाह ताला ने तो भाई खालिक है, उसकी तो क्रिएटिविटी हर चीज़ में नज़र आती है। फूलों में आप देखिए, फलों में आप देखिए, सब्जियों में आप देखिए, रंगों में आप देखिए, हर चीज़ में आपको वैरायटी नज़र आएगी। तो पहाड़ों को आप देखिए कि कितने मुख्तलिफ़ रंग के पहाड़ हैं, कितने मुख्तलिफ़ पत्थरों के पहाड़ हैं। तो इसी तरह से दरियाओं का पानी देख लें कि दो दरिया साथ बह रहे हैं, लेकिन उनका रंग आपस में जो है बिल्कुल जुदा है ना। और बिल्कुल अब तो साइंस ने भी इस चीज़ को मान लिया है। और जो अगर आप लोग पेशावर से है आप लोगों का ताल्लुक़, और आप वहाँ अटक पे भी जाना होता होगा, तो वहाँ संगम एक जगह है, कुंड है ना, कुंड के पास से थोड़ा आगे संगम है। और संगम कहते ही मिलाप को है। तो वहाँ दरियाए काबुल और दरिया सिंध जब मिलते हैं तो उनका पानी का वाज़े रंग आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके रंगों में फ़र्क है, दोनों साथ साथ बह रहे हैं। यानी काबुल आके उसमें ज़म होता है दरिया सिंध में, और वो आखिर तक आके फिर दरिया सिंध है जो कि अरेबियन सी में गिरता है। तो उनका रंग, उनका जायका और बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लेकिन संगम एक दूसरे से मिल गए हैं, है ना। तो ये जो है ये खूबसूरती भी है और हमें अल्लाह की कुदरत भी इसमें नज़र आती है। तो इस तरह से जो है तंज़ उस बेचारे के ऊपर किया जाता है जिसकी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है, मौजू नहीं है। अगर हम आम अल्फाज में कहेंगे, जो कि हमें ये कहने का भी हक़ नहीं है, क्योंकि खालिक ने बनाया है और खालिक की बनाई हुई कोई चीज़ ख़राब हो ही नहीं सकती। उसमें अगर क्या नाम है, उनका कद छोटा है तो उनकी नज़र बहुत तेज़ होगी, उनकी कोई ना कोई सलाहियत बहुत तेज़ होगी। हवा से खमसा जो है, 5 आवाज़ जो है हमारे, उसमें कोई ना कोई उनकी जो है बहुत तेज़ होगी, जो आम लोगों से ज़्यादा होगी, है ना। तो उनमें एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त देखिए आप कितनी होती है कि वो लोगों के तंज़ और मजाक, वो तो एक तो मजाक करना होता है, एक मजाक उड़ाना होता है। तो ये हम मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी का कद छोटा है उसका, अगर किसी का लंबा है तो उसका हम मजाक उड़ाएंगे। मेरे साथ मेरी दोस्त थी पेशावर में, तो आपको पता है पठान लड़कियां लंबी होती हैं, खूबसूरत होती हैं,
اور ہم تو کیا نام ہے پٹھان نہیں ہے، اردو اسپیکنگ ہے، تو اور میرا تو ویسے بھی عام خواتین سے میرا قد چھوٹا ہے. تو فریدہ اقبال اس کا نام تھا، اس کی تصویر بھی ہے میرے پاس، کبھی موقع ہوا تو آپ کو تصویر بھیجوں گی. تو اس میں وہ لمبی تھی، کافی لمبی تھی مجھ سے، اور میں اس سے کافی چھوٹی تھی، میں دبلی پتلی تھی، اور وہ جو ہے ماشاءاللہ صحت مند تھی. تو میں اس کے ساتھ چلتی تھی، تو وہ کہتی تھی تنویر ہٹ پرے، کیا ہے تو میرے ساتھ چل رہی ہے، میرے ساتھ کیوں چلتی ہے؟ تو میں اس کو کہتی تھی بھائی کمپلیکس تو مجھے ہونا چاہیے، تم تو خوبصورت ہو، لمبی ہو، پیاری ہو، تمہیں کس چیز کا کمپلیکس ہے؟ تو یہ اپنے اندر ہماری جو خود اعتمادی ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ہو، کہ ہمیں اللہ نے جیسا بھی بنایا ہے بہترین بنایا ہے، سر سے لے کر پیر تک اس نے ہر چیز ہمیں دی ہے. تو یہ ہم تو اس کے شکر گزار بندے ہیں. اب میرا مذاق میں مانتی ہی نہیں کہ اگر کوئی میرے پر ہنستا ہے، میرے رنگ پہ، میرے قد پہ بہت مذاق اڑایا لوگوں نے، بہت مذاق اڑایا، لیکن میں نے کسی کی بات کو برا نہیں مانا، اور میں بھی ان کے ساتھ ہنسی، میں نے بھی ان کے ساتھ ہنس کے ہی ان کا ساتھ دیا. اور میں نے، کیونکہ مجھے کوئی اندر کوئی تکلیف تھی نہیں، میرے اندر اعتماد تھا کہ میرے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں. اگر میرا کپڑا اگر 5 فٹ میں میرا جوڑا بن جاتا ہے تو میں ان سے اچھی ہوں جن کے 6 فٹ کا وہ 6 گز کپڑا لگتا ہے نا. تو اگر ہم پازیٹیولی کسی بھی چیز کو لیں گے تو پھر ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. لیکن ہاں مجھے تکلیف ہوئی، اور وہ کس بات سے ہوئی کہ میں 9th کلاس میں تھی، اور میرا جو میتھس تھا وہ اچھا نہیں تھا، تو خاص طور پہ الجبرا وہ اچھا نہیں تھا. اب جو ہے میں کیونکہ شروع سے جو ہے ہمیشہ ٹاپ کرتی چلی آئی تھی اور بہت اچھی پوزیشنز لیتی آئی تھی، مجھے میٹرک میں بھی اسکالرشپ ملا، انٹر میں بھی اسکالرشپ ملا. لیکن 9th کی یہ بات کر رہی ہوں میں. تو جو ہماری میتھس کی ٹیچر تھی، میرا سوال غلط تھے، انہوں نے پوری کلاس کے سامنے میری بہت انسلٹ کی. اب غلطی ہو گئی، اسٹوڈنٹ غلطی کر کے ہی ہم سیکھتے ہیں، لیکن مجھے اس دن سے حساب سے بھی نفرت ہو گئی اور ان ٹیچر سے بھی نفرت ہو گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے میٹرک میں، ہمارے زمانے میں میٹرک میں جو ہے وہ سائنس لینے کے لیے میتھس 9th میں پاس کرنا ضروری ہوتا تھا، تو میں تو میتھس میں اچھی تھی ہی نہیں. تو اور میٹرک میں ہم انہی ٹیچر نے ہمیں پڑھانا تھا، تو 9th تو میں پاس ہو گئی تھی، جبھی تو میٹرک میں اسکالرشپ ملا تھا. لیکن میں نے جو ہے پھر سائنس نہیں لی صرف اس ٹیچر کی وجہ سے. اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، ان کو صحت دے، اور اگر وہ کیا نام ہے جنت میں چلی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے مزید بلند کرے. تو یہ دیکھیے، یہ پوری کلاس کے سامنے جو انہوں نے میری انسلٹ کی تھی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. تو یہ سارا کھیل لفظوں کا ہوتا ہے. ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں میں اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے الفاظ جو ہے ناپ تول کے، سوچ سمجھ کے بولیں. حکیم سعید صاحب شہید فرمایا کرتے تھے کہ قدم قدم سوچ کے نا، قدم قدم تول کے، اور کیا ہے کیا تھا زبیر؟ قدم تول کے اور لفظوں کو سوچ کے. تو یہ تھا مطلب کہ سوچ کے بولو کہ جو بھی کچھ آپ بولنے جا رہے ہیں، کسی کو آپ کچھ کہنے جا رہے ہیں، تو وہ آپ خیال یہ رکھیے کہ آپ کے الفاظ ان کو تیر بن کے لگتے ہیں یا ان کو پھول جا کے لگتے ہیں. وہ آپ کے الفاظ سے ان کا چہرے میں خوشی اور رونق آ جاتی ہے، یا آپ کے الفاظ جو ہے ان کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ صرف لفظوں کی ہی جو ہے استعمال ہے. ہماری جتنی بھی جنگیں ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں لفظوں کی. جو رشتوں میں جو جنگیں ہوتی ہیں، گھر میں جو جنگیں ہوتی ہیں، خاندانوں میں جو جنگیں ہوتی ہیں، جو رشتوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، نند بھاوج ہے، دیورانی جٹھانی ہے، ساس بہو ہے، ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں تو ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتی. تو یہ کیا نام ہے، برداشت کریے، اپنے الفاظ کو تول کے بولیے، اور قدم قدم جو ہے وہ سوچ کے رکھیے کہ آپ نے جو ہے کس طرح اپنے قدم اٹھانا ہے. آپ کا اٹھایا ہوا ہر قدم یا تو روشنی چھوڑتا ہے یا اندھیرا چھوڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، ہم ان کے قدموں کا ان کے قدموں پہ چل رہے ہیں. تو ان کے قدموں پہ چل کس کے؟ چوروں کے، ڈاکوؤں کے، اسمگلرز کے قدموں کو پہ ہم نہیں چلتے. ہم باکردار لوگوں کے قدموں کو فالو کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ہم کامیاب انسان بنتے ہیں.
ہاں اگر ہم چوروں ڈاکوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر پھانسی کے پھندے تک ہی پہنچیں گے۔ تو یہ ہم لفظوں کا استعمال جو ہے اس کو بہت احتیاط سے کیجئے، بہت سنبھل کے کیجئے۔ یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں جنت میں بھی لے جاتے ہیں، اور لفظ ہی جو ہے اور ہمارا جو عمل ہے وہی ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے۔ وہ تھا نا ایک واقعہ کہ وہ ایک بستی تھی، وہاں بہت عیاشی تھی، بہت برے وہاں کردار تھا، چوری چکاری جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اس معاشرے میں تھی، اور کسی طرح ان میں سدھار آتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جلال اور غضب جو ہے وہ جوش میں آیا، اور ان کو حضرت جبرائیل امین کو کہا کہ بھئی بستی کو الٹ دو، تباہ کر دو۔ اس بستی میں ایک انسان تھا جو صرف عبادت کرتا تھا، پلک بھی جھپکتا تھا تو عبادت، اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یا اللہ، وہ تو اس بستی میں وہ شخص بھی تو ہے جو ہر لمحہ آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس کو تباہ کرو، اس لیے کہ اس نے کسی کی اصلاح نہیں کی، اس نے کسی کو سمجھایا نہیں۔ مجھے اس کی نمازوں کی، اس کے سجدوں کی، اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ فرشتے تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ خانہ کعبہ میں دیکھیے، آج کل انسان نہیں جا رہے، عمرہ منع ہے، لیکن وہاں پرندے جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ تو یہ اس کی شان کریمی ہے، اور اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم سے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا ہم سے دور کر دیا ہے کہ اب ہم نہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے الفاظ ہیں، ہمارے جو اٹھائے ہوئے قدم ہیں، کہ وہ اس عبادت کا کیا فائدہ جس سے آپ انسانوں کو جو ہے فائدہ نہ پہنچا سکیں، انہیں خوشی نہ دے سکیں۔ آپ کے الفاظ کسی کو توڑ کے رکھ دیں، کسی کی شخصیت مجروح کر کے رکھ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو جو ہے پکڑ نہ کرے، ہمارے اعمال نامے کو سیاہ نہ کرے، ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ دے، اور ہمیں جنت میں لے جائے، اور ہمیں استقامت دے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں اچھا انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔